آرٹ کے ساتھ ہر انسان کو دلچسپی ہوتی ہے. آرٹ کی یہ ایک سمجھیے کہ اسٹیٹمنٹ ہے، ایک دعویٰ ہے کہ آرٹ کے ساتھ، آرٹ کی کسی نہ کسی فارم کے ساتھ، کسی نہ کسی شکل کے ساتھ ہر انسان کو دلچسپی ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے. آرٹ کا اظہار بھی کسی نہ کسی فارم میں، کسی نہ کسی شکل میں ہر انسان سے ہوتا ہے. آرٹ اتنی ایک بڑی چیز ہے، اتنی کثیر پہلوی چیز ہے، ملٹی ڈائمینشنل ہے کہ کوئی انسان آرٹ کی کسی مینیفیسٹیشن سے بچ نہیں سکتا. مثال کے طور پر گاؤں دیہات میں خواتین کچے مکان بناتی ہیں اور پھر ان کی لپائی کرتی ہیں. آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایک صحن ہوتا ہے اور صحن سے اس طرف جب کمرہ شروع ہوتا ہے تو اس کمرے کے اس طرف والی دیوار پہ بڑی خوبصورتی سے اس مٹی کو بنایا ہوتا ہے جس میں گل بوٹے ہوتے ہیں اور ڈیزائن ہمیں ملتا ہے. ضرور آپ میں سے ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھا ہوگا، یا پھر اس دیوار کو کلر کرتی ہیں خواتین. اچھا، یہ آرٹسٹک ایکسپریشن ہے. اس کے بڑے بڑے پیارے نمونے ہیں جو نسل در نسل چلے آ رہے ہیں اور خواتین اس کو بناتی ہیں. یا خواتین ہی کی دوسری مثال اتفاق سے ذہن میں آ گئی کہ یہ جو چٹیا گوندنے کا عمل ہے. اچھا، انسان ہے، انسان نے بہت ساری چیزیں سیکھیں، بہت ساری چیزیں ایجاد کیں، بہت ساری چیزیں دریافت کیں، تو بالوں کو ایک خاص انداز میں بڑی آرٹیکولیشن ہے اس میں آرٹسٹک ایکسپریشن ہے. اور پھر چٹیا باندھنے والی خواتین میں سے بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بہت پیاری، ذرا سڈول سی اور بیلنس سی چٹیا بناتی ہیں یا اچھی. تو وہ بچے پھر کہتے ہیں کہ میں نے فلاں پھپھو سے چٹیا بندھوانی ہے، وہ بہت اچھی چٹیا باندھتی. اچھا، آرٹ کا یہ بھی ایک اپنی جگہ پر ایک چھوٹا سا ایکسپریشن ہے کہ ہاں، کڑھائی، امبرائڈری اور کپڑوں کی سلائی، یہ تو ایک بہت طویل فہرست ہے. اصل میں دلیلیں فراہم کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں اس دعوے کو کہ آرٹ سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا. آرٹ کی کسی نہ کسی شکل میں، مینیفیسٹیشن میں ہر آدمی آرٹ سے جڑا ہوا ہے. البتہ اس کی سطحیں مختلف ہو سکتی ہیں، اس کی ڈگریز مختلف ہو سکتی ہیں. کوئی آدمی آرٹ کو بہت زیادہ کلوزلی لیتا ہے اور اس کی روح کے اندر، مثلا ہم سر کی مثال لیتے ہیں. کوئی شخص ہمیں ایسا ملتا ہے جس کی روح کے اندر ایسے سر رچا بسا ہے، وہ بالکل ایک ذہنی کیفیت، ایک ٹرانس میں رہتا ہے. کوئی اچھا گیت، اچھی موسیقی اسے آتی ہے تو وہ بالکل بے خود ہو جاتا ہے، از خود رفتہ ہو جاتا ہے. ایک اس میں مستی کی کیفیت ہوتی ہے بہت پرلطف انداز میں. جیسے اب قوالی سنتے ہیں تو کچھ لوگ بڑی اچھی دلچسپی سے سن رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ساتھ ساتھ جھوم بھی رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو حال پڑ جاتا ہے. تو یہ اپنی اپنی سطحیں آرٹ کو اسیمیلیٹ کرنے کی، یعنی جذب کرنے کی. لیکن ابھی تک میری بات اسی نقطے پہ ہے کہ آرٹ سے فرار نہیں ہے، آرٹ سے مفر نہیں ہے. اگر کوئی شخص موسیقی سے لگاؤ نہیں بھی رکھتا تو خوش الحانی ضرور پسند ہوگی اسے، خوش الحانی ضرور پسند ہوگی. اچھی آواز میں اگر کوئی شخص نعت پڑھ رہا ہے، اچھی آواز میں اگر کوئی شخص اذان دے رہا ہے تو ضرور اس کے دل پہ اثر کرے گا. تو یہ بھی اس کی کشش جو اس میں پیدا ہوئی، اسے بھی ہم یوں کہیں گے کہ یہ جمال، خوبصورتی، ذوق جمالیات، اس کو مد نظر رکھ کے اس کی ایک حس کی تسکین ہے، اور اس حس کا نام ہے ذوق جمالیات، ایستھیٹک سینس. آرٹ، جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آرٹ ہر انسان کو متاثر کرتا ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسی حس خلقی طور پر موجود ہے، نیٹو ایبیلٹی. ہمارے اندر وہ حس ڈال دی گئی ہے اور وہ ہے ایستھیٹک سینس. اچھا، اس میں بھی کسی کی کم ہو سکتی ہے، کسی کی زیادہ ہو سکتی ہے، کسی کی مختلف ہو سکتی ہے. کسی کی اس چیز میں ایستھیٹک سینس بہت بہتر چلتی ہے، جیسے انٹیریئر ڈیکوریشن میں کسی کی زیادہ چلتی ہے، آرکیٹیکچر میں
کسی کی زیادہ چلتی ہے. لیکن ایستھیٹکس جو ہیں، ایستھیٹکس ذوق جمالیات، وہ ایک حدیث بھی ہے کہ ان اللہ جمیل ویحب الجمال. تو جمال سے ہی جمالیات ہے، اور جمالیات خوبصورتی ہے. خوبصورتی آرٹ کا مطمع نظر ہے. آرٹ کا مطمع نظر یہ ہے کہ خوبصورتی پیدا کی جائے، خوبصورتی کی اپریسیشن کی جائے. اپریسیشن انگریزی کا ایک ایسا لفظ ہے جس کے دو معنی ہیں. ایک اس کا وہ معنی ہے جو سب کے زیادہ تر استعمال ہوتا ہے، وہ ہے تعریف کرنا، ستائش کرنا، اپریشیٹ کرو بھائی دوسروں کو. ایک اپریشیٹ کا معنی ہے سمجھنا، تفہیم کرنا، کسی صورتحال کو اپنے ذہن میں، اپنے فہم میں لانا. مطلب اپریشیٹ دا سچویشن اینڈ ڈو اکارڈنگلی، ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں. سچویشن کو پہلے سمجھو. تو آج کی جو گفتگو ہے ہماری، وہ آرٹ کی اہمیت اور آرٹ اپریسیشن پر مشتمل ہوگی کہ ہم آرٹ کو سمجھ کر کس طرح اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں اگر کچھ کجی آ گئی ہے، کچھ ذہن پر دباؤ ہے، کچھ پریشرز ہیں، یا ہلکی پھلکی کوئی مایوسی ذہن میں آ گئی ہے، تو ہم آرٹ کو کس طرح استعمال کر کے اس صورتحال میں بہتری پیدا کریں گے. ایک مکمل سبجیکٹ ہے جسے آرٹ تھیراپی کہتے ہیں. آرٹ تھیراپی کے ذریعے کئی عوارض کا، کئی ذہنی جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں ان کا علاج بھی کیا جاتا ہے. البتہ آرٹ تھیراپی انسان انڈیویجول بھی کر سکتا ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں. ہر آدمی پہلے اپنا جائزہ لے کے کس آرٹ کی طرف میرا دل کھنچتا ہے، فن کی کون سی قسم ہے جو مجھے اپنی طرف راغب کرتی ہے، مائل کرتی ہے، کشش میں کس میں محسوس کرتا ہوں، پھر اسی کو وہ استعمال کر سکتا ہے. اور آرٹ سے کیتھارسس بھی ہوتا ہے. اور کیتھارسس آپ تو جانتے ہیں کہ 2-2.5 سال پرانی یہ تھیوری ہے کیتھارسس کی، کہ یونان سے یہ تھیوری آئی. تو آرٹ جو ہے وہ کیتھارسس کا بھی ایک ذریعہ ہے. تو اب تک کی جو ہماری گفتگو ہے اس میں ہم نے آرٹ کی اہمیت پر بات کی، زندگیوں میں آرٹ کے داخلے پر بات کی، تھوڑی بہت آرٹ کے اثرات پر بات کی، آرٹ کو سمجھنے کی اہمیت، ضرورت کہ آرٹ کو ہم سمجھ کر کس طرح اپنے ذوق جمالیات کی تسکین کر سکتے ہیں. اور آخر میں ہم نے بات کی کہ آرٹ ہمیں ہمارا کیتھارسس کس طرح کرتا ہے اگر دماغ میں کچھ خیالات. اچھا، اس کی ایک مثال بڑی اچھی میرے ذہن میں آئی ہے. ہم سب لوگ موبائل فون استعمال کرتے ہیں اور لیپ ٹاپ اور ڈیسک ٹاپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں. تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں میل ویئر جمع ہو جاتا ہے اور اسے کلیئر کرنا پڑتا ہے. اس کی سپیڈ بھی سلو ہو جاتی ہے اگر میل ویئر ہی کہتے ہیں اسے، جو لوگ کمپیوٹر کو زیادہ جانتے ہیں، تو اس کو کلیئر کرنا پڑتا ہے. اسی طرح انسانی دماغ ہے، اس میں ایک وقت میں کئی طرح کے خیالات چل رہے ہوتے ہیں، کئی طرح کے ایموشنز چل رہے ہوتے ہیں. کہیں پسندیدگی آ رہی ہے، کہیں سے ناپسندیدگی آ رہی ہے. ایون آپ گاڑی چلا رہے ہیں، رستے میں ٹریفک بلاک ہو گئی ہے، تو آپ کے اس میں بھی ایک ناپسندیدگی یا تھوڑی سی ٹینشن یا فرسٹریشن پیدا ہوگی. تو وہ کئی چیزیں جمع ہوتی ہیں. اب ان سب چیزوں کو شانت بھی تو کرنا ہے کہیں. ایسا ہے نا، ایک ہمارا دن ہے یا رات ہے، خیالات کیا ماج گیا، بڑا میل ویئر جمع ہو گیا دماغ میں. اس میل ویئر کو ہم آرٹ سے بہت اچھے طریقے سے، یعنی فن کی جو بھی قسم آپ کو پسند ہو، وہ مصوری ہے، وہ شاعری ہے، وہ موسیقی ہے، وہ مجسمہ سازی ہے، وہ آرکیٹیکچر ہے. وہ ایک جاپان والوں نے ایک بڑا اچھا فن انٹروڈیوس کرایا ہے، دنیا کو دیا ہے، جو آرائش گل کہلاتا ہے. کسی کو نام آتا ہے اس کا؟ ہاں، وہ بھی ہے. جاپانی میں اس کا ایک نام ہے، اکیبانا کہتے ہیں اس کو. بڑا خوبصورت فن ہے، آرٹ ہے. تو آج کل ایک اور آرٹ ہے، وہ جو سینڈ آرٹ جسے کہتے ہیں، جس میں ریت سے مختلف اشکال بناتے ہیں. بہت ساری ڈیفینیشنز ہیں، لیکن اس میں مطلب ہیومن ایکٹیویٹی
which involves creative activity and creation and beautification and make this world beautiful, سب کچھ. تو آرٹ فن کے بارے میں ایک جملہ بڑا اچھا میں نے کہیں سنا, میں آپ لوگوں کو ضرور سنانا چاہتا ہوں. وہ یہ تھا کہ پلیز ذرا غور سے سنیے گا. بچے کے ہاتھ میں کوئلہ ہے, آدھا اس نے کھا لیا ہے, اور آدھے سے وہ دیوار پر نقش و نگار بنائے گا, کیونکہ بقائے ذات کے بعد اظہار ذات کا مرحلہ آتا ہے. پہلی بات تو بقائے ذات ہے, کھانا ہو, معاشی مسئلوں سے تھوڑا. اگلی بات ہے اظہار ذات. آرٹ کی جو ضرورت ہے نا, آرٹ پروڈیوس کرنا اور آرٹ کنزیوم کرنا, اس کی ضرورت کا تعلق اظہار سے ہے. میں نے جو ڈیفینیشن بھی پڑھی ہے اس میں ایکسپریشن کا لفظ بھی ہے, کریٹو ایکسپریشن, ٹو ایکسپریس یور سیلف. ہر آرٹسٹ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ خود کو ایکسپریس کرے. مجید امجد کی ایک نظم ہے جو ان کے پہلے مجموعہ کلام کے آغاز میں ہے, اور اس کی ایک لائن ہے, ایک یہی اظہار کی حسرت. اظہار کی حسرت, ہر آدمی کو خود کو ایکسپریس کرنے کی حسرت ہے. کوئی کسی طرح ایکسپریس کرنا چاہتا ہے, کوئی کسی طرح. یہ تو ہے آرٹسٹ اس طرف سے. اس طرف کیا ہے, اس طرف بھی نیڈ کی تھیوری کام کرتی ہے. یعنی آپ کو اپنے ذہنی میک اپ کے اعتبار سے, ذہنی جو انتخاب ہے اس کے حساب سے آرٹ کی جو فارم پسند ہے, آپ اسے سن کر لائٹ فیل کرتے ہیں, لطف اندوزی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور آپ یقین کریں, لطف اندوزی کی یہ کیفیت کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے, یہ بڑی قابل قدر چیز ہے. جب ہمارا دماغ لطف اندوزی کی کیفیت میں جاتا ہے تو کچھ جو فزیولوجسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں باڈی میں جو دماغ کے فنکشنز کو, دماغ کی کارکردگی کو بہتر کر دیتے ہیں. اسی لیے ہم سنتے ہیں, کہتے ہیں یار فلاں نظم سنی ہے یا غزل سنی ہے, مزہ آ گیا, یا فلاں گیت یا ٹھمری سنی ہے, روح روشن ہو گئی ہے, لطف آ گیا ہے. اچھا, یہ جو کیفیت ہے یہ بہت بہت اعلیٰ کیفیت ہے, بڑی قابل قدر کیفیت ہے, اور یہ انسان کے اندر وہ ملاحت پیدا کرتی ہے, وہ نرمی پیدا کرتی ہے. اور اگر حالات تھوڑے سے ارد گرد سخت بھی چل رہے ہوں, ٹف بھی چل رہے ہوں, تو انسان کو ان حالات سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ پیدا کرتی ہے, تیار کرتی ہے. اچھا, اب تھوڑا سا بر صغیر پاک و ہند پر ہم نا ایسا کرتے ہیں کہ فوکس کرتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہوں گے, کئی لوگ, کہ دنیا میں رقص کے بارے میں جو قدیم ترین شواہد دستیاب ہوئے ہیں, قدیم ترین, یعنی اس سے پہلے کا کوئی ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ انسان رقص بھی کیا کرتا تھا, وہ ہمارے پاس ہے پاکستان. کوئی بتائے گا؟ انڈس سویلائزیشن کے اندر سے جو مورتی ملی ہے اور اس کا ایک نام ہے اور ورلڈ فیمس ہے, وہ دا ڈانسنگ گرل. مطلب اس سے پہلے, اس سے پرانا کوئی ثبوت ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ انسان خوشی کے اظہار کے لیے رقص بھی کیا کرتا تھا. تو ہماری سرزمین میں آرٹ کا ایک وسیع و عریض خزانہ دفن ہے, اور ہمارے برصغیر کے لوگوں میں آرٹ کے ساتھ ایک بہت گہری وابستگی ہے, بڑی زبردست اٹیچمنٹ ہے, وہ نیچرلی ہے اور وہ موجود ہے. عام طور پہ 3 قسم کے آرٹ کو تقسیم کیا جاتا ہے. ایک جنہیں ویژول آرٹس کہتے ہیں, ایک جنہیں آڈیٹری آرٹس کہتے ہیں, اور ایک پرفارمنگ آرٹ. پرفارمنگ آرٹ, اچھا آگے پھر ان کی 8-10 قسمیں. اچھا, ویژول آرٹ جسے ہم دیکھ کر جمالیاتی حظ محسوس کرتے ہیں, دیکھ کر انجوائے کرتے ہیں, وہ سب ویژول آرٹس ہیں. جیسے مصوری اپنی جگہ پر ایک سمندر ہے,
بہت بڑا آرٹ ہے. اس میں لینڈسکیپ ہے, پورٹریٹ ہے, پھر اب تو ایبسٹریکٹ ہے. آپ کنوے کرتے ہیں کسی تھاٹ کو, کسی فیلنگ کو. اور ہمارے بر صغیر میں منیچر آرٹ جو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے کہ انسانی انگوٹھے کے ناخن کے سائز کی پینٹنگ جس کے اندر ہاتھی بھی ہے, اس کے اوپر انسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, باغ ہے, ایک روش ہے, اور 2-4 باندیاں بھی کھڑی ہیں, اور وہ سارے کا سارا کس پر ہے؟ اتنے سائز پر. اتنا بڑا آرٹ, منیچر آرٹ. تو اب اسے اسٹڈی کرنے کے لیے اور دیکھنے کے لیے مہذب عدسے کا استعمال کرتے ہیں. مصوری, ویژول آرٹ. اور کون سا ویژول آرٹ ہو سکتا ہے؟ طلب, فلم, قدرتی مناظر, ڈرامہ, تھیٹر اس طرف پرفارمنگ آرٹ ہے, اس طرف ویژول آرٹ ہے. تو آڈیٹری آرٹس بھی ہوتے ہیں جو کہ سن کر آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں. ایک تو ہو گیا موسیقی, اور پوئٹری بھی ہے, خاص طور پہ جب ہم اس کی سماعت کرتے ہیں, سنتے ہیں. قرآن کو ماشاءاللہ آپ خوش الحانی سے, ابھی شیخ احمد العجمی کی تلاوت آپ میں سے ضرور کچھ نے سنی ہوگی. تو اچھا, میرا جو اشارہ تھا وہ ہے فن خطابت. فن خطابت تو دیکھیے شورش کاشمیری اور بھی کچھ نام ذہن میں آ رہے ہیں, لیکن وہ مثلاً بھٹو صاحب کی تقریر. اچھا, مارٹن لوتھر کنگ کی اگر آپ تقریر سنیں, آئی ہیو اے ڈریم, وہ اسپیل باؤنڈنگ ہے. مطلب آپ کو ایک طلسم میں لے لیتی ہے چیز, آئی ہیو اے ڈریم. تو یہ بھی ایک آڈیٹری کائنڈ آف آرٹ ہے جو سننے والا. تو ہم نے ہلکا جائزہ لیا, پرفارمنگ آرٹ, آڈیٹری آرٹ, ویژول آرٹ. اچھا, ویژول آرٹ کی بہت زیادہ قسمیں ہیں آگے سے. مصوری تو ہے ہی ہے, لیکن کچھ نقش و نگار, کیلیگرافی اور جیومیٹریکل ڈیزائن. اور ابھی چہلم گزرا ہے, کل میرا خیال ہے حضرت امام حسین کا چہلم تھا. اچھا, اس پر جو علم تھامے ہوئے ہوتے ہیں اور جو تعزیہ بنتا ہے, اور تعزیے کی جو نقاشی ہے اور اس کی جو پچیکاری کا کام ہوتا ہے, پھر کچھ کاغذ کے تعزیے, کچھ, یہ سارے آرٹ ہیں. یہ سارے آرٹ ہیں, آرٹسٹک ایکسپریشن ہے. اور آرٹ کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسے دیکھ کر کشش محسوس کریں, لوگ متاثر ہوں. اس وقت آج کے دور میں کافی سارے چیلنجز کا سامنا ہے. مطلب 2019 میں ہم چل رہے ہیں. ان چیلنجز میں معاشی چیلنج بھی ہے, ان میں ایک یلغار سی ہے ذہن پر جس میں ایک تناؤ کی کیفیت ہے. میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ایک جملہ کہا تھا کہ وی آر سینگ اے لاٹ بٹ وی آر لوزنگ فوکس. وہ جو مراقبے کی بات کی محترم نے, کہ ہم کسی چیز پر جو ڈیپ تھاٹ ہے, گہرا سوچنا, سہج اس پر غور کرنا, تفکر کرنا, تدبر کرنا, وہ شاید ہماری ہاتھ سے پھسل رہی ہے چیز. تو اگر ہم ایک وقت کے لیے, اچھا میرے ایک دوست ہیں موسیقی سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں کوئی اور کام کرتے ہوئے میوزک نہیں سن سکتا. جب میں نے میوزک سننا ہے تو پھر میں نے آنکھیں بند کر کے خالی بیٹھ کے اسی کو سننا ہے اور خود کو اس کے حوالے کر دینا ہے. پھر وہ مجھے لہروں کی طرح کبھی یہاں لے جا رہا ہے, کبھی وہاں لے جا رہا ہے. اب یہ کتنا اچھا ہے ایکسپیرینس. کہتے ہیں یہ کوئی اور کام کرتے ہوئے میوزک سننا یا کوئی اور کام کرتے ہوئے تو وہ مزہ نہیں آتا. تو یہ وہ ایکسپیرینس ہے جس کی میں بات کر رہا تھا, کہ آپ کو ایک ایسا ایستھیٹک آرٹسٹک ایکسپیرینس ہوتا ہے جن کی آپ نے بھی بات کی جب اندھیرا ہو گیا. اور وہ وہاں بھی پیرس میں ہے نا میوزیم ڈیلووا, جسے ڈیلوور کہتے ہیں, اور اسی کے اندر پینٹنگز بھی ہیں, مائیکل اینجلو کی چیزیں بھی ہیں. اور مائیکل اینجلو جن دنوں روم کے چیپل کی چھت کی نقاشی کر رہا تھا,
تو اسے گھنٹوں بڑی آکورڈ پوزیشن میں جانا پڑتا تھا. یعنی سمجھیے کہ چھت کے اوپر اگر پینٹنگ بنانی ہے تو اسے یا تو لیٹنا پڑے گا یا پھر ایسے تھوڑا سا یوں کر کے, ایک مشکل پوزیشن ہے اور وہ بڑا تھکا دینے والا کام تھا. تو آپ سن کر بہت حیران ہوں گے اور بڑا مزہ لیں گے کہ اس تھکن اور اس سے ایک آکورڈ پوزیشن میں زیادہ دیر تک رہنے کی بوریت اور جو ایک ذہن میں عجیب کیفیت ہوتی ہے, اسے دور کرنے کے لیے وہ شاعری کرتا تھا. اس کی شاعری موجود ہے, وہ شاعر بھی تھا. تو اس نے لکھا کہ وہ کیونکہ بہت مشکل کام تھا اور میں 4-4 گھنٹے 6-6 گھنٹے الٹا ہو کے پینٹنگ بناتا رہتا تھا, تو پھر اپنے اعصاب کو راحت دینے کے لیے اور سکون دینے کے لیے میں شاعری کیا کرتا تھا. یہ اور اس کی شاعری جو ہے وہ موجود ہے ابھی تک. انسان کی جو حیاتیاتی نظام ہے انسان کا, اس کی پھر اپنی کچھ ریکوائرمنٹس. البتہ بیتھوون کے بارے میں مشہور ہے. وہ آپ جانتے ہوں گے کہ وہ جرمن موسیقار تھا بہت بڑا, اور اس نے سمفنیز لکھی ہیں. کوئی ایک سمفنی لکھتے ہوئے کئی دن تک نہ وہ سویا, نہ اس نے کچھ کھایا اور نہ پیا, اور وہ سمفنی بناتا رہا, اور جب مکمل ہوئی تو پھر اس نے دروازہ کھولا. تو یہ بعض صورتوں میں جزوی طور پر آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن عام طور پر کوئی بھی آرٹسٹ ہو, اس نے کھانا بھی ہے, اس نے آرام بھی کرنا ہے, اس نے سونا بھی ہے, اور اس نے اچھا یہ جو میں نے کہا تھا کہ ہر آدمی ایک سیلف ایکسپلوریشن کرے گا اور یہ جاننے کی کوشش کرے گا, ڈسکور کرنے کی کوشش کرے گا کہ میرا جھکاؤ کس آرٹ کی طرف ہے اور مجھے کون سا آرٹ ہے جو میرے اعصاب کو پرسکون کرتا ہے. پھول فطرت کی ایک ایسی تخلیق ہے کہ دیکھیں کچھ فلاورز اگرچہ میڈیسنل ویلیوز رکھتے ہیں انہیں چھوڑ کر, مطلب کس لیے پھول کھلتا ہے, کیا افادیت ہے اس کی, یہ بھی آرٹ کے حق میں دلیل ہے. ہر کھلنے والا پھول آرٹ کے حق میں دلیل ہے. کیوں کھلتا ہے وہ؟ ہم نے گلاب لگایا ہوا ہے, موتیا لگایا ہے, رات کی رانی لگائی ہے, چمپا لگایا ہے, چمبیلی لگائی ہے, کیا ہوگا؟ پھول کھلیں گے, کھلیں گے, بکھر جائیں گے, سوکھ جائیں گے, گر جائیں گے, کیا فائدہ؟ پھول کیا کام کرتا ہے؟ ہمارے ذوق جمالیات کی تسکین کرتا ہے, جس طرح محترم نے فرمایا مجھے پھولوں سے لگاؤ ہے. اور کہہ لیں کہ جس طرح ہم پھول کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں اور ذوق جمالیات کی تسکین حاصل کرتے ہیں, اسی طرح ہم آرٹ کی بھی بے شمار فارمز سے اپنے آپ کو لطف اندوز بھی کرتے ہیں, ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں. ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا, جاپان کا واقعہ, یہ بھی ایفیکٹس آف آرٹ سے ریلیٹڈ ہے. جاپان میں خودکشیوں کا کافی رجحان ہے بدقسمتی سے, اور لوگ اجتماعی خودکشی بھی کیا کرتے تھے کسی زمانے میں, اور دوسری جنگ عظیم میں تو ان کے پراپر خودکش اسکواڈ تھے جنہیں کاماکازا کہتے تھے. کاماکازا کا یہ کام تھا کہ خود بھی مر جاؤ, اور وہی جو آج کل خودکش دھماکے, وہ اتنا پہلے تصور تھا ان کا. تو جاپان میں دیکھا گیا کہ ایک برج ہے, اس برج سے لوگ کود کر بہت زیادہ تعداد میں خودکشی کرتے ہیں. اس پر ماہرین نے غور و فکر کیا کہ اسی برج کا کیوں انتخاب, اسی پل کا کیوں انتخاب کرتے ہیں لوگ. تو انہوں نے دیکھا کہ پل کے اوپر جو پینٹ ہوا تھا وہ ریڈ بلڈ کلر کا تھا. مطلب اتفاق سے جو پینٹ ہوا تھا, جو اس کا رنگ تھا, وہ بالکل خون کے رنگ کی طرح سرخ تھا. اب اگر کوئی شخص خودکشی کے ارادے سے پل پر آ ہی گیا ہے تو گویا کہ پل کا رنگ اس کے ارادے کو تقویت دے دیتا تھا, یعنی وہ مزید وہ اس کے خون میں دے کے وہ خونی منظر میں چلا جاتا تھا اور چھلانگ لگا دیتا. اچھا, تو جو آرٹ کے ماہرین تھے انہوں نے نہ اس پل کو نہ ری پینٹ کیا, دوبارہ سے پینٹ کیا, اور خوبصورت سا ایک زندگی آمیز پھولوں کے ڈیزائن بنا کے تو اس کو پنک بیک گراؤنڈ دیا, جس سے ایک نا خوشی کی کیفیت آتی ہے. تو 45% اس پل سے خودکشیاں کم ہو گئیں. یہ ہے آرٹ کا امپیکٹ, یعنی 45%
وہ ڈراپ ہو گیا کہ کوئی گھر سے ارادہ کر کے بھی آتا تھا تو پل کا جو آرٹسٹک ڈیزائن ہے وہ اسے روک لیتا تھا, وہ ارادہ تبدیل کر دیتا تھا. کہ مفر نہیں ہے آرٹ سے کسی بھی صورت. اچھا, ایک آرٹ کی اور کیپیبلٹی ہے اور کیپیسٹی ہے, اس پر میں تھوڑا سا فوکس کرنا چاہوں گا. آرٹ جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا لبریٹ کرتا ہے, یعنی آزاد کرتا ہے. کس سے آزاد کرتا ہے؟ تفکرات سے بھی کر دیتا ہے, توہمات سے بھی کر دیتا ہے آزاد. خود ہم جو آپ اپنی سوچوں کے اسیر ہوئے ہوتے ہیں اس سے بھی آزاد. جی معاشرتی گھٹن سے بھی آزاد کر دیتا ہے. اچھا, بہت سال پہلے نا مجروح صاحب بہت سال پہلے میری ملاقات ہوئی جو پاکستان کی رقاصہ ہیں نگہت چودھری صاحبہ. انہوں نے مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا, اس پر ایک جملہ لکھا ہوا تھا جو ہمیشہ کے لیے میرے دماغ میں بیٹھ گیا. وہ انگریزی کا جملہ یہ تھا کہ I dance to be free, I dance to be me, I dance to be free, I dance to be me. اچھا, ان کا ظاہر ہے یہ آرٹ ہے اور آرٹ کا ایک ایکسپریشن ہے, تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ I liberate myself by this performing art, and this kind of and this form of art is telling me who am I. میں کیا ہوں, خود اس کے ہونے کا جواز ہی وہ آرٹ ہے. اور ایسے لوگ آرٹ کی ہسٹری میں بہت زیادہ ہیں جو کسی آرٹ کے اندر اتنا گہرا اتر گئے. اور ویسے تو گہرا اترے بغیر بات بنتی بھی نہیں ہے, آپ نے دنیا کو کچھ دینا ہے. ہر آرٹسٹ وہ کوئی نظم لکھتا ہے, وہ کوئی گیت بناتا ہے, گیت لکھتا ہے یا گاتا ہے, وہ کوئی تصویر بناتا ہے, وہ کوئی مجسمہ بناتا ہے. اپنی دانست میں وہ دنیا کی کسی کمی کو پورا کر رہا ہوتا ہے. یعنی وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بغیر دنیا ذرا کم خوبصورت ہے, یہ بنا کر آؤ میں اسے ذرا زیادہ خوبصورت کروں. یعنی ہر آرٹ کا کوئی بھی ایکسپریشن وہ دنیا کو خوبصورت بنانے کی ایک کوشش ہے یا دنیا کی کسی کمی کو دور کرنے کی کوشش ہے. علامہ اقبال کی شاعری, غالب کی شاعری, شیکسپیئر کے ڈرامے, شیخ سعدی کی حکایات دنیا میں پہلے موجود نہیں تھی, لیکن جب یہ دنیا میں آئیں تو وہ اتنی بڑی حقیقت بن گئی کہ ایسے لگتا ہے کہ شاید ان کے بغیر دنیا میں کچھ کمی رہتی. کتنی دانش ہے شیخ سعدی کی حکایات میں, کتنی بڑی دانش. سوچیں یہ نہ ہوتی, یا خلیل جبران, آپ میں سے پڑھا ہوگا کچھ لوگوں نے,